تو ان کی نا اتفاقی ہوئی، یعنی کہ بھائیوں میں۔ میر رستم خان تو پھر اپنے بیٹے کو منتقل کر رہے تھے، اپنی جو بادشاہی وغیرہ تھی، تو وہ تو پھر کافی عرصے تک زندہ رہے۔ ان میں جو نا اتفاقی ہوئی وہ انگریزوں نے ان کا فائدہ اٹھایا، اور پھر جو ہے پورے میر صاحبان جتنے بھی تھے، 3 میر صوبدار خان جو میر پرخاس کا تھا، یا جو حیدرآباد کے میر تھے یہاں کے، وہ سب یعنی کہ مل کر انگریزوں کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ میر علی مراد خان کی کیا حکمت عملی تھی کہ کیا وہ صرف اپنے ایمریٹ کو بچانے کے لیے وسیع مفاد کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ انگریز آ رہے تھے اس وقت، اب پہلے انگریزوں کو برا کہنے سے پہلے میں یہ بتا دوں گا کہ ہم برے صغیر کے جو حکمران تھے، ہماری اپنی غلطیوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ جب انگریز آئے 2500 کی فوج سے انہوں نے کیسے فتح کیا؟ جب تک عوام ساتھ نہ ہو نا، تو یہ اس زمانے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ایک نیشنل آئیڈینٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، صرف سوورن کا کانسیپٹ تھا، ساری وفا بادشاہ کے۔ ہمارے اپنے بھی فیلئرز بہت تھے، تو اس کا ظاہر ہے انگریز تو کوئی ہمارا وہ تو آیا ہی تھا ایک امپائر بنانے، اور بزنس ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی اس کا کوئی اعتبار میں نہیں کہہ سکوں، وہ تو ایک کرپٹ انسٹیٹیوشن تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مگر بعد میں جو برٹش کراؤن آیا ان کے پاس کچھ اصولوں کے تحت، وہ قانون کے تحت چلتے تھے، اس کو بھی وہ بھی توڑتے تھے، مگر اتنا نہیں جتنا ایسٹ انڈیا کمپنی اور یا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو بھی ہماری خامیاں اس زمانے میں تھی، جس کی وجہ سے انگریز ہم پہ قابض ہوئے، آج جب یہ جو جس کو ہم آزادی کہتے ہیں جو مل گیا 1947 کے بعد، کیا دوبارہ ہم انہی حرکات میں نہیں واپس چلے گئے؟ کیا ہم اب پھر وہی نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں نے اپنی خامیوں کو تو نکالا ہی نہیں، ہم اس کو کیا گالی دے رہے ہیں؟ اس کو تو کہنا بعد کی بات ہے۔ خیر، پہلے جب انگریز جب آئے، ٹھیک ہے، ان کی نیت بگڑ گئی، انہوں نے بولا اس علاقے کو ہم فتح کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور میروں کے ساتھ معاہدے توڑ دیں، اور انہوں نے تنگ کر کر کے، ان کا مقصد یہ کہ ان کو اتنا ستاؤ کہ یہ جنگ کرنے پہ راضی ہو جائیں، پھر ہم آسانی سے ان کو فتح کر لیں گے۔ میر علی مراد صحیح سمجھتے تھے کہ یہ یہی کریں گے، اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو کچھ کتب کے حوالے دوں گا، 3 جگہوں پہ یہ لکھا ہے، خود انگریز کہتے تھے کہ سارے میروں میں جو سب سے طاقتور میر علی مراد ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس ایک سٹینڈنگ آرمی ہے، ایک کھڑی فوج ہے، کسی اور میر کے پاس سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی۔ ہر وڈیرے، ہر رئیس، ہر سردار، ہر پیر، بھائی اتنے فوجی آپ جو ہیں ہمیں دے دیں، ان کو بولیں کہ کھیت کو چھوڑے، تلوار باندھے کمر پہ، پگ وگ باندھ کے آ جائے میدان میں، ڈھال لے کر جنگ لڑنے آ جائے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک فیوڈل وہ جو سسٹم تھا۔ میر علی مراد واحد جو سمجھ رہے تھے کہ اگر رنجیت سنگھ نے سٹینڈنگ آرمی بنائی ہے تو ہمیں بھی بنانی پڑے گی، تو انہوں نے ایک 10,000 اسٹرانگ سٹینڈنگ آرمی بنائی تھی۔ جو یہ سٹینڈنگ آرمی جو تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ جب بھی ان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، ان کی فوج ہوتی تھی 20,000، ان کی ہوتی تھی 10,000، چند گھنٹوں کے اندر ان کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، ان کو ڈیفیٹ کر لیتے تھے، سارے شہزادوں کو گرفتار کر لیتے تھے، پھر ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یہ اور بات ہے۔ مگر یہ ہے کہ اتنی ان کی آرمی پاورفل تھی۔ اور ان میر علی مراد کا میں آپ کو ایک دوں گا ڈاکیومنٹ، جس میں انہوں نے خود نیپیر سے کہا کہ دیکھو سب کو پتا ہے کہ میں جب چاہوں اپنے بھائی سے یہ حکومت چھین سکتا ہوں، جب چاہوں میرے پاس پاور ہے، تو مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ رہے، مگر اس کے بعد حق میرا بنتا ہے، میں اس کو جو ہے تاج کسی اور کو دینے نہیں دوں گا۔ یہ ان کا موقف تھا اس معاملے میں۔ پھر بعد میں نا اتفاقیاں اور بڑی جنگیں، حملے وغیرہ یہ وہ ہوئے۔ خیر، شروع میں جو انگریز خود کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو تھا میروں میں، وہ میر علی مراد تھا۔ وہ اس لیے یہ 3 حوالے میں ان کے آپ کو دے سکتا ہوں، ایک تو میں آپ کے اس کے کاغذ بھی آپ کو پیش کر دوں گا کہ ان کا خود کی سب سے بڑا ہمارا دشمن یہ تھا، اور یہ مجبوراً ہمارے سائٹ پہ اس لیے ہوا کیونکہ سارے میروں کو اس نے روکا کہ ہمارے کو نہ دعوت دے، نہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے، بلکہ اس نے اصرار کیا کہ اب آ گئے ہیں تو جتنا جلدی ان کے اوپر جنگ کر سکتے ہو کرو،
نہیں تو آپ کا ہی جو ہے ملک چلے جائے گا. مگر کسی میر نے اس کی بات نہیں مانی. جب دوسرے میر صاحبان نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر یہ بھی مجبوری اسی الائنس کو جوائن کر لیا جو ہمارے ساتھ تھا. اب جب ہم لوگوں نے آپ سمجھ گئے نا حملہ کیا تو سب لوگ جو تھے وہ اس وقت لڑنے کو تیار ہو گئے. اور مگر میر علی مراد اس نے لڑائی نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ آپ ایک اتنے بڑے معاہدے ملک کو کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے جس کو ملک تو نہیں کہیں گے امپائر کہیں گے, ایک ریاست کہیں گے, اتنی بڑی ریاست اور ایک امپائر جو دوسرے ممالک کو چھین رہی ہے, جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا. اب کن پٹی پہ ہمارے پاس ملٹری بیس دے کے ہمارے بیچ میں کن پٹی پہ بندوق لڑ کے اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ سب کچھ آپ نے جو اب ان کے حوالے کر دیا, اب لڑیں گے تو یو آر ایز گڈ ایز ڈیڈ. اب وہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جو بلوچ حضرات گئے میر صاحبان کے آگے, ان کے آگے چوڑیاں پھینک دیں, عورتوں کا لباس پھینک دیا کہ اگر آپ نہیں لڑتے ہیں تو ہم جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ جو ہے آپ کس قسم کے مطلب ہمارے حاکم ہیں, بادشاہ ہیں, آپ کو مرد کی طرح لڑنا چاہیے جب یہ اتنے حقوق چھین رہا ہے. تو میروں نے بولا بھائی اب تو لڑنا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انگریزوں نے جنگ جب شروع ہو رہی تھی, جنگ کے درمیانی مطلب میانی کی جنگ تو ہو گئی تھی, اور میر صاحبان نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کے جو اسلحہ جو ہے ہمارے اسلحہ سے بہت ایڈوانسڈ ہے ریلیٹیولی, اور یہ ہمارے ساری فوج کو جو ہے, جیسا خود انگریزوں نے کہا, ہم نے ان میروں کی فوج کو ایسے قتل کیا جیسے پھولوں کا وہ ہارویسٹ کیا جاتا ہے. یہ جو وہ نہیں ہوتا ہے جب اتارتے ہیں فصل کو اتارا جاتا ہے, جیسا فصل اتارا جاتا ہے, جی اس طریقے سے ہم لوگوں نے ان کو, وہ تلوار چمکاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے. ان کی گولیوں کا رینج جو ان کا پرانا ہوتا تھا, میچ لاک پسٹل ہوتا تھا, ان کے پاس ایڈوانس مسکٹ تھا ہمارے مقابلے میں, جن کا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گولیوں کے اور توپوں کے ہم فوج شکار ہو گئی. چند گھنٹوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ کیا حال ہوئی ہے تو میروں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم اب جیتیں گے بھی تو ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے, کوئی دوسرا ملک آ کے ہمیں فتح کر دے گا, پھر کیا فائدہ. تو انہوں نے ہتھیار ڈالنا بہتر سمجھ لیا. اب میر صاحب تو پہلے ہی میر علی مراد کو پتا تھا کہ بھائی تم نے یہاں پہ, اچھا یہ جو میر علی مراد خان نے ساتھ نہیں دیا اپنے لوگوں کا یعنی دھرتی والوں کا, تو ٹھیک ہے پھر انگریزوں کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ایک سلوک کیا, ان کو اتنی سہولتیں بھی پرووائڈ کی. تو پھر بعد میں تو ان سے ہی ان کی آدھی سلطنت تو پھر انگریزوں نے مختلف انکوائری وغیرہ کر کے چھین لی. پھر تو وہ جب جا رہے تھے یا کوئی فریاد سنا رہے تھے تو ان کی کوئی سننے والا بھی نہیں تھا. نہ انگریز میر علی مراد پہ اعتبار کرتا تھا, اور ان کا پہلے ہی مقصد تھا کہ اس کو ہم چھینیں گے مگر ابھی اس سے نہیں لڑ سکتے, کیونکہ اگر یہ ہمارے ساتھ لڑے گا تو شاید یہ ان کے جو گورنر جنرل کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر علی مراد نے ہم پہ حملہ کیا تو شاید ہماری فوج کو یہ قتل کر دے. اب ظاہر ہے نا کہ ہم ایک دفعہ تو ان کو مار دیں گے, پھر وہ آ جائیں گے, پھر اگر وہ نہیں تو اغوان, وہ نہیں تو رنجیت سنگھ, وہ نہیں تو راجپوت. آپ سمجھ گئے نا کتنوں سے لڑیں. تو ایک پولیٹیکل سچویشن بھی تھا نا کہ آپ کو دیکھیں نا, میر علی مراد کے خلاف وہ آدمی بولے جو گاڑی میں سفر کر رہا ہو, رستے میں ڈاکو بندوق سے اس کے آگے بندوق تانے کہ بھائی یہ گاڑی ہمیں دو, اور وہ کہے نہیں میں نہیں دوں گا. آپ سمجھ گئے نا, بھائی بھلی مجھے مار دو. تو وہ آدمی جو ایسا کرے ہم تو کہیں گے بھائی تم تو پاگل ہو بھائی, اب کیا فائدہ, اب ظاہر جان بچاؤ تو یہ بہتر ہے. تو وہی ہم پہ بھی اعتراض کرے کہ بھائی کیوں آپ نے ان کے ساتھ, بھائی مجبوری تھی, حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اور پھر دوسرے جو چیزیں اگر ریاست نہیں ہوتی تو علی گڑھ یونیورسٹی کا قرارداد کس نے پاس کیا تھا؟ خیر پور ریاست نے پاس کیا تھا. مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو کام کیے تھے وہ بھی سارا غائب